السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی منکر یعنی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اصل ہے سماج کی اصلاح کے لیے برائیوں کو روکنے کی۔ سماج میں برائیاں پھیل سکتی ہیں، زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کانٹے اگتے ہیں، زمین کو دھیان دینا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ سماج میں بھی اچھے اور برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی انسان غلبے کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور ایک غلطی اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہ غلطی ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ معاشرے میں ذمہ داران اور عوام دونوں کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں وہ برائیوں کو روکنے والے بنیں۔ اس سے معاشرہ برائی سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں سماج میں منکرات کو ختم کرنے کے تعلق سے ایک اصل اور ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی گئی ہے۔ منکر سماج کے اندر برائیوں کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے کہ برائیوں کو روکنا کس قدر ضروری ہے، بھلائیوں کا حکم دینا یہ کتنا ضروری ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا ہے، اور آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حدیث میں اخیر میں ایمان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان کا تذکرہ ہے، تو معلوم ہوا کہ ایمان کا اور اس کام کا ایک خاص رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہے جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے چن کر الگ کیا گیا ہے۔ تمہارا وجود اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے۔ دنیا کے لباس سے بہتر لباس وہاں، دنیا کے کھانوں سے بہتر کھانا وہاں، دنیا کے گھر سے بہتر گھر وہاں پر ہے، اور دنیا کی تکلیفوں سے بڑھ کے بڑی تکلیف ہے جہنم کی۔ لہٰذا تم ہی بتاؤ کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اللہ کے بتائے بغیر نہ خیر کو جان سکتے ہیں نہ شر کو۔
عقل کی بنیاد پر نہیں جان سکتے کہ ان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، مگر کیسے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ اس کام کے لیے بنیاد ایمان ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کام کو نہیں چھوڑتا۔ اس پوری امت کو اللہ نے خطاب کیا، لیکن اگر امت میں سے کچھ افراد اس کام کو کرے اور کام ہو جائے، سماج میں یہ کام چلتا رہے، برائیوں کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ہر ایک کو کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ امت میں سے کچھ لوگ کر لیں تو کوئی بات نہیں، مگر اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کا مستقل کام کیا ہو کہ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کی دعوت دیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، یعنی بھلائی کی طرف رغبت دلائیں اور برائی سے روک دیں۔ اولئک، اور یہی لوگ، هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ اس کام کے لیے خاص ہوں۔ یہ علماء کا اتفاق ہے، علماء کا فتویٰ ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کو، کامیابی کو اس کام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو لوگوں میں بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آخری زمانے میں چونکہ منکرات بڑھ جائیں گے، اس زمانے میں یہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جان و مال کا خطرہ بھی زیادہ ہو جائے گا، فتنے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بعد میں آنے والے جنہیں پہلوں کی طرح اجر دیا جائے گا، یعنی پچھلے لوگوں کو جس طرح اجر دیا گیا اسی طرح اجر دیا جائے گا۔ کیا کام کریں گے وہ، کس لیے اس طرح کا اجر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو منکرات یعنی برائی سے روکیں گے۔ آج کے دور میں یہ کام بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اولاً تو یہ کہ آدمی کو اصلاح کے لیے کچھ بولنا، کسی کی تنقید کرنا، کسی کی غلطی بتانا ایسا ہے جیسے آ بیل مجھے مار کے برابر ہے۔ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ آپ کی عزت کا دشمن بن جاتا ہے۔ بعض لوگ دعوتی میدان میں اترتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کی دشمنی کیوں مول لینا، کیوں آپس میں اختلافات پیدا کرنا، کیوں مصیبت مول لینا۔ یہ سب نہیں کرنا، بس اچھی اچھی باتیں بتائیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ وہی آدمی کرتا ہے جو لوگوں کی شہرت پانا چاہتا ہے۔ جب وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے تو کبھی یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بتانا ہے۔ تو عزیز طالبات و سامعین و سامعات، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سب کو دوا کو دوا اور زہر کو زہر ہی بتانا پڑے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر، حدیث نمبر 2224۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پچھلوں کی طرح اجر ملے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ برائیوں کو روکیں گے اور بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ واجبات میں سے ہے، یہ نہ کرنے والا گنہگار ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانیں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر لعنت کی۔ کس کی زبانیں؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو، حدوں کو پھلانگ جاتے تھے، کرنے کے کام نہیں کرتے تھے اور نہیں کرنے کے کام کرتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، یہ ایک برائی اور بھی تھی، ایک تو یہ کہ سماج میں گنہگار لوگ تھے، فرائض کو ترک کرتے تھے اور محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، یہ عام لوگ تھے۔ مزید دوسری برائی اس میں یہ تھی کہ ان میں سے لوگ دوسروں کو برائیاں کرتے دیکھتے تھے، تو وہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا دیکھ کر منع نہیں کرتے تھے، برائیاں ان میں تھے اور دوسروں کو برائیاں کرتا دیکھ کر روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70 پر 8، 70 پر 9۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں پر لعنت کی، دو جرم بتائے، یہ کیے کہ برائیوں کا واقع ہونا، فرائض کا انکار اور محرمات کا ارتکاب، یعنی جو فرائض کا انکار کرتے ہیں یعنی فرائض ادا نہیں کرتے، اور محرمات کا ارتکاب یعنی حرام کام کو اپناتے ہیں۔ دوسرا، برائیوں سے نہ روکنا، یہ بھی گناہ تھا، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی۔ جب سماج میں یہ عام ہو جائے تو اللہ کی لعنت ہے، تو معاشرے میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے یعنی خود گناہ کرے اور دوسروں کو بھی نہ روکے، تو گویا وہ خود اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیتا ہے اور لعنت کے دروازے کو کھول لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں ضرور معروف یعنی بھلائی کا حکم دینا پڑے گا اور لوگوں کو منکرات یعنی برائی سے روکنا پڑے گا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر ایک عذاب ڈال دے، پھر تم اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگو گے اس عذاب کے ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک عذاب آئے گا، اور پھر اس عذاب کو ہٹانے کے لیے تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ تم توبہ کرو گے اور اپنی اصلاح کر لو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ معاشرے کے افراد اگر اس کو ترک کر دیں تو پورا معاشرہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ عذاب بھی آیا اور دعا بھی قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ جب تک کہ توبہ نہ کرے، جب تک کہ اپنی اصلاح نہ کرے، تب تک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح جامع الصغیر 7070 کی حدیث ہے۔ اس تعلق سے ایک پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والا، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اور دوسرا جو آدمی حدود میں واقع ہوتا ہے، برائیوں میں جا پڑتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہے، اس میں اوپر اور نیچے یعنی ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک فرسٹ فلور، کچھ لوگ اوپر اور کچھ لوگ نیچے، بعض لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور بعض لوگوں کو نیچے کا۔
جو نیچے کے حصے میں تھے انہیں پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جانا پڑتا تھا، کیونکہ پانی اوپر کے حصے میں تھا۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بار بار اوپر جانا، اس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم نیچے سوراخ کر لیتے ہیں کشتی میں، وہیں سے پانی لے لیتے ہیں، اس سے اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اوپر والے یہ سوچیں کہ ہم تو اوپر ہیں، ہم محفوظ ہیں، نیچے ان کو کچھ بھی کر لینے دو، ہم کو کیا؟ ایسا سوچ کر خاموش ہو جانے سے چلے گا؟ نہیں، بلکہ اوپر والوں کو کیا کرنا ہے؟ انہیں یہ کرنا ہے کہ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ کر روک دینا ہے سوراخ کرنے سے۔ ایسا کریں گے تو اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 2493 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کی مثال ایک کشتی کی طرح ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں سے نادانی کرتے ہیں تو اس نادانی پر ان کو روکا نہ جائے تو سارا سماج ہلاک ہوگا۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں، اپنے گھر میں بھی، اپنے اطراف میں بھی جب کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو زبان سے تو بھی روکیں کم از کم۔ جب برائی کو دیکھیں تو فوراً ٹوک دینا ہے، بول دینا ہے کہ یہ ایسا، یہ برائی ہے، یہ معصیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسا کرنے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو ایسا بول دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی زبان سے بھی نہیں روکتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ دل میں اس کو برا جاننا ہے، اور جہاں برائی ہو رہی ہو وہاں لوگ سرکش ہیں، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں برائی پر، تو وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ تو ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔